کھڑا ہو کر کھانے پینے میں شرن کوئی قباحت نہیں ہے۔ ذرا توجہ سے بات سننے، اتنا نہ بنایا کریں۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کھاتے تھے اور پیتے تھے، کھڑے اور چلتے پھرتے۔ اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا کھڑے ہو کر پانی پیتے بھی اور بیٹھ کر پانی پیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں آتا کہ پانی منگوایا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیا اور کہا میں نے صرف اس لیے پیا کہ مجھے پتا چلا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ جیسا میں نے کیا ایسے میں نے رسول کریم علیہ السلام کو بھی کرتے دیکھا۔ اور موطا میں امام مالک نے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، سعد بن ابی بکر، بہت سے صحابہ سے نقل کیا کہ کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے۔ اور اس کی شرح میں جو موطا امام محمد ہے اس میں امام محمد فرماتے ہیں کہ یہی مسلک ہمارے استاد ابو حنیفہ کا تھا اور ہمارا تھا، کھڑے ہو کر پانی پینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو کھانا اس کے لیے تو فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی نے الاوطار میں لکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی عالم ایسا نہیں دیکھا 1400 سال میں جو کھانا کھڑے ہو کر کھانے کو ناجائز کہے۔ لا علم فی جواز الاکل خلاف، کوئی نہیں ملا جو اس کو ناجائز کہے۔ اب صرف ایک حدیث کی بات رہ گئی کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا، اور ایک میں یہ اضافہ بھی آتا ہے کہ اگر غلطی سے پی لے تو وہ کہہ کرے۔ یہ کہہ والی تو ٹھیک نہیں، بے شک صحیح مسلم میں اس کا راوی تو ضعیف ہے، جو ہے نا کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا۔ اب منع کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک منع ہوتا ہے حرام کے لیے کہ بالکل ناجائز، ایک منع جو ہوتا ہے نا نہیں ارشادی ہوتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر پیو ورنہ کھڑے ہو کر پی لو، پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ علماء نے سب چیزوں کو دیکھنے کا بعد یہی نتیجہ نکالا کہ کھڑے ہو کر پینا پسندیدہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ بیٹھ کر پی۔ ورنہ میری بہن سننے آپ، باہر لوگوں کو دکھانا گناہ ہے، اچھا، کٹے ہوئے ہوں یا پورے ہوں۔ کٹانا جو ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات کانوں تک رکھ کر کٹواتی۔ تو آ سکتے ہیں لیکن دکھانا گناہ ہے۔ ہاں دکھانا گناہ کہ بے کے سر کے سارے بار اگر نمائش کرتی پھرے ننگا سر وہ حرام۔ باقی اپنے گھر میں وہ کٹے ہوئے یہ کوئی بات نہیں، چونکہ پرانے لوگ آتی ہیں نا کہ پورے عدت کے بارے میں یہ پریشان نہ ہو کہ آپ نے کالج جانا ہوتا پڑھنے کے لیے، آپ جائیں، کوئی بات نہیں، کالج جائیں۔ جو لوگ اس طرح ملازمتیں کر رہے ہیں وہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں، سودا صرف لانے کے لیے بھی جا سکتی ہیں، علاج معالجہ کے لیے بھی گھر سے نکل سکتی ہیں۔ عدت کا یہ معنی کوئی نہیں کہ وہ گھروں میں قید ہیں، جا سکتی ہیں، مگر رات وہیں بسر کریں، رات اسی مکان میں گزاریں جہاں ان کو اطلاع ملی۔ دن کے وقت اگر کہیں جانا پڑے تو جائیں۔ باقی جو بننے سنور کرنے کی بات، ایک تو بننا سنورنا وہ ہے جو آزاد عورتوں کا ہوتا ہے کہ ہر طرح کا میک اپ اور خوشبوئیں اور زیورات، وہ تو اس صورت میں منع ہے۔ مہندی لگانا، زیورات پہننا، بڑکیلا لباس، خوشبوئیں، یہ ساری چیزیں عورت کے لیے ان دنوں میں منع کر دی رسول کریم سے۔ باقی سادہ نہا لینا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، صابن کے ساتھ ہی بے شک ہو، یہ کوئی ناجائز نہیں۔ تو آپ نہا دھو کر بے شک کالج جائیں، تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ شہزاد صاحب اس بارے میں مناسب طریقہ یہ ہے جو اچھے علماء نے اختیار کیا کہ اس کو حدیث کیا کرنی بیان کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ضعیف روایت آپ نے پڑھی ہے نا اور وہ اچھی ہے، دین کے مطابق ہی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں نظر آتی، تو یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ نے یہ ثواب بیان فرمایا، یہ عذاب بیان کیا، اس کو ویسے کہیں کہ روایت میں ایسا آتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں ایسا لکھا ہوا، اس طرح جیسے علماء کہتے ہیں کہ یروا قیلا، یوں کہا جائے کہ کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، یہ بوجھ اٹھانا جو ہے نا کہ حضور نے فرمایا اگر وہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں، ثابت نہ ہوئی بات، تو آپ جہنم گئے۔ حضور نے فرمایا جس نے ایسی بات کی جو میں نے نہیں کی، میرا نام فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ یہاں ہی ٹھکانہ بنا لے پھر دوزخ میں۔ ہاں بہت بڑے بڑے صحابہ جو سال بار حدیث نہیں بیان کی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ کے پھپھی زاد ہیں، سال نہیں حدیث بیان کی، تو بیٹوں نے کہا آپ سے زیادہ حضور کا قریبی کون تھا؟ پھپھی کے بیٹے ہیں، کہا میں بیان سب کچھ آپ کا بتایا وہ کرتا ہوں، مگر یہ نہیں کہتا کہ حضور نے فرمایا۔ جب سے یہ حدیث سنی کہ جس نے کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی،
دوزخ میں ٹھکانا، لفظوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس لیے میں ذمہ داری نہیں لیتا، بس کہہ دیتا ہوں مسئلہ ٹھیک ہوتا، آپ مانیں پوری تسلی سے۔ تو احتیاط تو یہ تھی، اب یہ ہے کہ ہر آدمی جو رسالہ پڑھتا، کسی اخبار میں کوئی آرٹیکل چھپا، بیان کرتے جیسے حدیث میں آیا، حدیث نہ کہیں، اگر کوئی اچھی بات بھی آپ کسی کو کہنا، مقولے بھی تو لوگوں کے ہیں نا۔ میری بہن آپ ایک ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہے، اس کے لیے شریعت کی روشنی ہے، کیا بتائیں؟ شریعت تو اس کو یہ کہتی ہے عاشروہن بالمعروف، کہ بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے گزران کرو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہیں جن کا سلوک اپنے گھر والیوں سے اچھا۔ یہ تو اگر وہ اللہ کے دین کو مانتا تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی بھی بیٹیاں کل وہ کسی کے گھر جائیں گی، پھر ان سے بدسلوکی ہو تو کیسے محسوس کرے گا؟ خوف خدا محسوس کرے۔ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبہ میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی امانت ہے جو تم لیتے ہو بچیاں، تو اللہ کی امانت کے ساتھ ظلم، باقی آپ صبر سے ہی کام لیں۔ اب ٹھیک ہے بچے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں، کدھر جائیں گی آپ؟ اگر آپ ان کو چھوڑ کے جائیں بچے برباد ہو جائیں گے۔ یہی مسئلہ لے کر تو حضرت خولہ آئی تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں ذکر ہے، اس کے خاوند بھی اوس بن صامت کچھ اپسٹ تھے ذہنی طور پر، انہوں نے کہہ دیا تو میرے لیے اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں، یہ زہار تھا رب میں۔ اب یہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ کہتے تھے ماں کہہ دیا رکھ نہیں سکتا، کوئی حل نہیں اس کا۔ تو حضور کے پاس آئی، روئی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں نے پیٹ میں یہ بچے اٹھائے، اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا، اب وہ کسی قابل ہوئے ہیں تو اس نے خبتی نے مجھے کہہ دیا ماں، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا بس یہی ہے پرانے دستور کے مطابق، اب نہیں تو اس کے گھر میں رہ سکتی۔ وہ بڑی روئی جھگڑی، اس نے کہا اللہ سے کوئی حل مانگے، یہ کوئی حل نہیں، اس عمر میں کدھر جاؤں؟ تو اللہ نے پھر اتار دی صورت کہ میں نے سن لیا اس عورت کی بات جو اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی ہے، چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، غلام آزاد کر دو، 60 روزے مار۔